أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے میں آج ہم حصہ اول نماز کے سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 11 کی دہرائی کریں گے. ڈیورنگ ریویژن یعنی دہرائی کے درمیان میں اگر آپ سے کوئی بھی سوال پوچھا جائے تو آپ اپنے چیٹ باکس کا استعمال کرتے ہوئے اور ہینڈ ریس کر کے 1 بائی 1 انمیوٹ کر کے اپنے آپ کو تو اس کا جواب دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آپ کا جواب ہو تو آپ چیٹ باکس کا استعمال کر کے یا ہینڈ ریس کر کے وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. تو آئے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. کورس کا تعارف. اس کورس کا تعارف یہ تھا کہ قرآن مجید کا سمجھنے کا سب سے آسان اور تیز ترین طریقہ ہے اور ہم صرف 20 ہی یعنی کہ 20 گھنٹوں میں ہم لوگ تقریباً 50% الفاظ قرآن کے سیکھ لیں گے. اشاروں کی مدد سے ہمیں سمجھ آ جائیں گے اور کل جو ہمارے اس باغ ہیں وہ 20 ہیں جس میں سے الحمدللہ 10 ہمارے ہو چکے ہیں اور اس کی ہم ریویژن کریں گے. کورس کے مقاصد. اچھا اس کو سلائیڈ اوپن کرنے سے پہلے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس کورس کے مقاصد کیا کیا تھے. 1 بائی 1 آپ لوگ بتاتے جائیں. جی آپ بولتے جائیں 1 بائی 1 جس نے بتانا آپ بتاتے جائیں. کورس کے ٹوٹل 6 مقاصد ہیں. قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق، نیک اعمال، عربی بول چال. ماشاء اللہ زبردست. بالکل آپ نے درست فرمایا. ہمارے مقاصد یہی تھے کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا قائم ہو جائے، ہم لوگ قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، نیک اعمال. اور وہ اس طرح کہ جب ہم لوگ قرآن کو سمجھیں گے ہمیں پتہ چلے گا قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے تو ہم نیک اعمال کی طرف راغب ہوں گے. اور عربی بول چال کے بھی 100 جملے سیکھنا ہمارے ان مقاصد میں شامل تھا. آگے چلتے ہیں. یہ آپ کا ایک کنٹینٹ ہے کہ اس کورس میں آپ نے یہ چیزیں پڑھنی تھی تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. ہم کافی کچھ کور کر چکے ہیں. تو یہ سب سے پہلے آ رہے ہیں ثنا کے اوپر. اچھا میں اس میں سے آپ سے کوسچنس پوچھوں گی جنرلی کیونکہ یہ آپ ماشاءاللہ پچھلی کلاسز میں کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. تو اچھا آپ میں سے کون بتانا چاہے گا؟ ہینڈ ریس کریں اور آپ چیٹ باکس بھی یوز کر سکتے ہیں کہ بابی حمدی کا اس میں کتنے ٹکڑے ہیں. جی سسٹر جویریہ نے ہینڈ ریس کیا. جی سسٹر جویریہ. 3 ٹکڑے ہیں. اس میں 4 ٹکڑے ہیں. اس میں 4 باب حمد کا. ماشاءاللہ اس میں 4 ٹکڑے ہیں. اور کسی کی 3 کی آواز آئی تھی تو جی نہیں، اس میں 3 ٹکڑے نہیں، اس میں 4 ٹکڑے ہیں. وا، بی، حمد اور کا. اچھا اب آپ میں سے کوئی بھی بتائے بتا 12 کا اس میں کتنے ٹکڑے ہیں. جی اس میں سید. 2 ہیں. وا تبارکا. ماشاءاللہ. وا تبارکا. یہ جو کا ہے یہ سامنے والا کا نہیں ہے، یہ تبارکا کے ساتھ ہے یعنی کہ یہ اس جو فعل ہے اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اور جدو کا اس میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی بردر خان محمد کا ہینڈ ریز ہوا ہے. جی بردر. 2. جی اس میں 2 ٹکڑے ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ چیٹ باکس بھی یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جدو اور کا اس میں 2 ٹکڑے ہیں. غائے رخ اس میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی اس جی میں بھی جی 2 ہیں. غیرو اور کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے اسم کا. اگر میں کسی سے پوچھوں یہاں پہ اسم کی جمع کیا ہوگی تو آپ میں سے کسی کو پتا ہے اسم کی جمع کیا ہوگی؟ اسما. اسما. ماشاءاللہ. اسماء الحسنہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے نام. جی سورہ فاتحہ آگے. سورہ فاتحہ میں میرا سب سے پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ مجھے بتائیں سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے. جی کوئکلی. سورہ فاتحہ کا کیا خلاصہ ہے؟ کون بتانا چاہے گا سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ مطلب ہم کافی چیزیں اس میں مطلب اگر ایک لائن میں آپ نے بیان کرنا ہو یا بتانا ہو کہ سورہ اللہ فاتحہ کا تعالیٰ کی خلاصہ تعریف یہ ہے. بھی ہے. جی
اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اپنے جائزے کے طور پہ مطلب ایک دعا بھی ہے کہ وہ دعا کون سی ہے؟ مالک یوم الدین، مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وہ تو غیر پھر پوری المغضوب سورہ فاتحہ ہوگی نا. اب ہم نے خلاصہ مطلب کرنا ہے. خلاصے میں آپ ایک لائن میں کیسے کوئی اور بتانا ان چاہے کے گا؟ راستے پر کوشش چلا کریں. جن پر تمہیں انعام کیا، نہ کہ ان یہ کے راستے پر تمہیں ہدایت غضب کیا. کی دعا ہے. ماشاء اللہ جی. یہ بردر نے بتایا ہے سورہ فاتحہ خلاصہ یہ کہ اس میں ہدایت کی دعا ہم لوگ مانگتے ہیں. مطلب ہدایت کی دعا ہے. اگر آپ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہ اسی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اگر خلاصے کی بات کی جائے تو اس میں دعا کی بات کی جا رہی ہے، ہدایت کی دعا، کہ ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے مطلب ہم مانگ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد مجھے یہ بتائیں اعوذ، اس کا اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ سامنے؟ جی، اعوذ کا اشارہ سامنے کی طرف ہوگا؟ نہیں مس اپنی طرف ہوگا، اپنی 4 طرف انگلیوں کے ساتھ؟ ایک انگلی کے ساتھ. ایک انگلی کے ساتھ. ماشاءاللہ زبردست. اعوذ کا اشارہ ہماری اپنی طرف ہوگا ایک انگلی کے ساتھ کہ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں الرجیم، یہاں پر لکھا ہوا ہے نا الرجیم، اس کے کیا معنی ہیں؟ جی جی جو سسٹر ربینہ کا ہینڈ مردود ریز ہے، ہے. جو مردود ہے. جی جو مردود ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا دھتکارا ہوا مردود. اب مجھے یہ بتائیں الرحمن اور الرحیم، اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ سسٹر ربینہ نے ہینڈ ریز کیا تھا پہلے، اگر وہ بتانا چاہیں تو. جو بہت مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی. رحمان اور رحیم میں ڈفرنس کیا ہے؟ جی بردر منظور کا ہینڈ ریز ہے. رحمان پرجوش رحمت والا اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا. جی مجھے آواز تھوڑی لائٹ آ رہی ہے، لیکن رحیم آپ نے بتایا مسلسل رحم کرنے والا، اور رحمان تسلسل پرجوش رحمت کرنے رحیم والا. میں شدت اور شدت سے اور پھر اچھا always میری بات سنیں 1 by 1. میں اب جس کو کہوں گی صرف وہ آنسر کریں. میرے خیال سے مائک زیادہ آن ہو گئے تو آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی آپ کی. بردر منظور کا ہینڈ ریز ہے، بردر منظور ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، وہ جواب دیں. جی یہ دونوں لفظ جو ہے رحمت کے مادے سے نکلے ہیں. رحمت رحمان جو ہے یہ جو شدت سے جو رحم ہے وہ ہے، اور وہ رحیم جو ہے وہ لگاتار تسلسل میں مسلسل. جی ماشاءاللہ زبردست، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. رحمان شدت کو بتا رہا ہے اور رحیم رحمت کی تسلسل کی بات ہو رہی ہے. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے دین، تو دین کے 2 مطلب ہم نے پڑھے تھے. ہینڈ ریز کریں یا چیٹ باکس میں لکھ دیں تو میں آپ سے پوچھتی ہوں. جی کوئی اور بتانا چاہے گا؟ دین کے 2 کیا مطلب ہوتے ہیں؟ بنت عارف ہیں. جی بنت عارف، بنت عارف کا ہینڈ ریز ہوا ہے، شاید مسٹیکنلی ہو گیا پھر. جی سسٹر جویریہ کا بھی ہینڈ ریز. بدلہ اور زندگی کا نظام. اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے بتا دیا ہے یہ بدلے کا دن. یہاں پر کون سا معنی ہے؟ بدلے کا دن کے بدلے کا دن. ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ بدلے کا دن کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد مجھے بتائیں ایاکا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جی بردر منظور کا ہینڈ ریز ہے. اچھا سسٹر روبینہ کا بھی ریز ہے. جی سسٹر روبینہ آپ بتا دیں. تجھ ہی سے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میرا کوشچن ہے نستعینو میں نا کا کیا مطلب ہے؟ سسٹر سیدہ ہنا، نا کا کیا مطلب ہے؟ ہم. ویری گڈ ماشاءاللہ. اس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ زینہ لکھا ہوا ہے یہاں پر صراط اللہ زینہ، تو اللہ زینہ کا واحد کیا ہوگا؟ جی بردر منظور آپ بتا دیں. ایکسٹرا مائکس پلیز میوٹ کر لیں. جی بردر منظور آپ بتائیں گے اللہ زینہ کا واحد کیا ہوگا؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے. میرا سوری میرا وہ جو ہے نا یہ مجھے مس سمجھ نہیں آئی تھی، الذی ہوگا. آؤٹ ہو گیا تھا. ٹھیک وہ ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے. اللہ زی
الذین کا واحد الذی، ماشاءاللہ جنہوں نے جواب دیا بالکل ٹھیک دیا جواب مجھے. اب آپ میں سے کوئی الذین بتائیں مغضوب اور ضالین اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ جی سسٹر جویریہ کا ہینڈ ریز ہے. جی سسٹر جویریہ، مغضوب اور ضالین کیا ڈفرنس ہے؟ وہ لوگ تھے جو عمل جو جانتے تھے، مغضوب وہ لوگ تھے جو جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، جیسے کہ یہودی لوگ جو تھے. ٹھیک ہو گیا. اور دوالین معنی جو ہے وہ گمراہ ہے، اور وہ لوگ تھے جو جانتے بھی نہیں تھے اور کوشش بھی نہیں کرتے تھے جاننے کی. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ بالکل زبردست. پلیز ایکسٹرا مائکس میوٹ کر لیں، وہ مجھے وائس ڈسٹربنس میری طرف بہت زیادہ ہو رہی ہے. جی اب ہم آگے چلتے ہیں. اس میں یہی امپورٹنٹ کوشچنز ہیں. اذان، اس میں لفظ آیا ہوا ہے ان. مجھے بتائیں ان کا کیا مطلب ہے؟ جی کہ جی ان کا مطلب کہ ہے، ماشاءاللہ. اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے انا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بے کہ شک اس کا انا، اشہد انا، اس کا بھی کہ اس کا مطلب بھی کہ ہی ہے. اور انشاءاللہ میں جو ان آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر. اور ان اللہ مع الصابرین میں جو آتا ہے اس میں کیا مطلب بے ہوتا ہے؟ شک بے شک. ماشاءاللہ بے شک زبردست، بہت خوب ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اشہدو کا کیا مطلب ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. اور اگر کہنا ہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں پھر ہم کیا کہیں گے؟ میں گواہی دیتا ہوں. نشہادو. جی اگر ہم نے کہنا ہو ہم سب گواہی دیتے ہیں تو پھر ہم نشہادو کہیں گے. ماشاءاللہ زبردست. اس کے بعد اللہ کا کیا معنی ہے؟ سوائے. اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سوائے. سوائے. ماشاءاللہ بہت خوب. اور حیا کا؟ آؤ طرف. حیا کا مطلب ہے آؤ. الا کا مطلب طرف ہوگا نا. طرف حیا کا مطلب جی. صرف آؤ ہے. ٹھیک ہے. سلاد کا کیا مطلب ہے؟ نماز کی طرف. اور فلاح؟ کامیابی. کامیابی کی طرف. ٹھیک ہو گیا. میں اس کے بعد چلیں یہ ٹھیک ہو گیا، ہم آگے چلتے ہیں. اچھا اذان کا خلاصہ کیا ہے؟ جی اذان کا کیا خلاصہ ہوگا؟ یہ دعوت ہے نماز کی طرف. جی یہ مخصوص اوقات میں دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملاقات اور کامیابی کے لیے. فجر کی اذان میں ہم لوگ یہ الفاظ بھی دہراتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نوم کا کیا مطلب ہے؟ نیند. اور من کا؟ سے. اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے اس میں کون کون سے جو حرف ہیں یا جو حروف ہیں الفاظ ہیں عربی کے، وہ اسم ہیں، فعل ہیں اور حرف ہیں؟ وہ پہلے ہینڈ ریز کریں پھر میں پوچھتی ہوں. جی سسٹر روبینہ آپ بتائیں اس میں کون سا چیز اسم ہے، کون سی فعل ہے اور کون سی حرف ہے؟ یہ الصلاۃ جو ہے یہ اسم ہے، خیرون جو ہے یہ بھی اسم ہے، اور نوم بھی جو ہے وہ اسم ہے، اور من جو ہے وہ حرف ہے. یعنی کہ فعل نہیں ہے اس میں. نہیں. چلیں گڈ ہو گیا ماشاءاللہ زبردست. اس کے بعد قد قامت الصلاۃ، اقامت کے وقت اضافی الفاظ بولے جاتے ہیں. قد کا کیا مطلب ہے؟ البتہ ہو چکا. البتہ. البتہ. اور قامت؟ کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو گئی. اور الصلاۃ کا مطلب ہوگا نماز. ٹھیک ہو گئی. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد وضو کے بعد یہ دعا ہے. اس دعا سے متعلق ایک حدیث بھی تھی، کسی کو یاد ہے؟ جی سسٹر بنتے عارف کا ہینڈ ریز ہے. اس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں. اچھا یہ اب مجھے نیم نہیں شو ہوا کیونکہ ہینڈ ریز نہیں تھا. جس نے یہ دعا پڑھی اس کے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ حدیث تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا وحدہ میں کوئی اشارہ ہے؟
جی کون بتائے گا؟ वादा हूँ में कोई इशारा है? जी जी सिस्टर बिनते आरिफ। हमारा इसे अच्छा ठीक है, आप जी बताएं, आप बता दें। राइट साइड पे एक उंगली। ठीक हो गया, राइट साइड के ऊपर होगा, हु का इशारा होगा। ठीक हो गया। लहू का टेबल कौन सुनाना चाहेगा यहाँ पे जल्दी से? जी सिस्टर बिनते आरिफ, आपका हैंड वैसे ही रेज है मिस्टेकनली कि आपने हैंड रेज किया हुआ है? अच्छा चलें, सिस्टर जवेरिया आप आइए, आप बता दें लहू का लहू टेबल। लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा इसके बाद मुझे ये बताएं, यहाँ पर अब्दुहू, अब की जमा क्या होगी? जी सिस्टर रुबीना बताएं। इबाद। इबाद होगी, माशाल्लाह जबरदस्त। ठीक है, इसमें इतना ही है। वुजू के बाद इज अलनी, इसको ब्रेक करें, कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े। कौन कौन से? इजअल और नी। इज अल और नी। ठीक हो गया। उसके बाद तवाबीन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? वाहिद है कि जमा है? जमा है। जमा है। जमा किसे जमा पता है। आपको? ये यानू खूब तौबा करने वाले। नहीं, उसको अगर तर्जमा ना लिखा होता तो आपको कैसे पता यानून चलता है? यानून ये जी, या नून है एंड पे। ये नून है ना। ठीक हो गया, इसमें या नून आया इस वजह से आपको पता चल गया। ठीक हो गया। इसके बाद वजू के दुआ की फजीलत, ये अभी हम लोगों ने हदीस पढ़ ली है। इसके बाद रुकू की तस्बीह है हमारी, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अच्छा इस तस्बीह के अंदर हम कौन सी 4 बातों का जिक्र कर रहे होते हैं, कौन बताएगा? 4 बातें हम लोगों ने पढ़ी थी ना, कौन बताएगा? 3 का अल्लाह पाक है मेरा रब पाक है, वो रब है रब्बी और अजमत वाला। अजीम, रुकू से उठते हुए। अच्छा एक बार दोबारा बताएं। अजमत अल्लाह वाला। पाक है, अल्लाह पाक है, मेरा रब है वो, और अजमत वाला है। रब्बियत। रबूबियत, माशाल्लाह। रब से पहले अल्लाह पाक है, फिर रब से आएगा रबूबियत, फिर या का मतलब ठीक है मेरा, और फिर अजीम से अजमत वाला है। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स हो गए। इसके बाद अजमत वाला। जी रुकू से उठते हुए हम लोग पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अच्छा यहाँ पे मुझे ये बताएं, लिमन के टुकड़े कीजिएगा, कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं। यहाँ पर मन का मतलब क्या और है? मन। जिसने। मन का मतलब यहाँ पे क्या है? जिसने जिसने या जो। ठीक है, वैसे हम लोगों ने मन का एक और मतलब भी पढ़ा था, वो क्या था? से खाली से मन का कौन? मतलब, हाँ जी, वो मिन का मतलब से पढ़ा था हम लोगों ने। जी जी। मन का मन मतलब कौन? क्या पढ़ा था? कौन? कौन। मन कौन? रब्बू का याद मन है? जी आपका जी रब जी। कौन है? रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो मन का एक मतलब हम लोगों ने कौन पढ़ा था। अच्छा आगे रुकू से उठते हुए हम लोग रब्बना वलकल हम, ये सारे इजी हैं। रब्बना 2 टुकड़े हैं, हमारे रब की बात हो रही है। वाला का में 3 टुकड़े हैं, और हम तारीफ। अच्छा जी, रुकू से उठते हुए हम लोग ये वाली तस्वीर मतलब दुआ भी पढ़ते हैं। इसमें आप मुझे ये बताएं कि मिल का मतलब क्या है? सामने लिखा भी हुआ है वैसे। भर भरने दे। भर दे। भरना। ठीक हो गया। अस्समावात, ये किसकी जमा है? आसमानो आसमानो। नहीं नहीं, तर्जमा नहीं आसमान। कीजिए। ये आसमान। अरबी में बताए ना, अरबी में आसमान कहते हैं। समा अस्समा, अस्समा की जमा अस्समावात है। मुझे ये बताएं, ये जमा मोनस है कि जमा मुजक्कर है? जी अस्समावात, ये जमा मोनस होगी कि जमा मुजक्कर होगी? मुअन्नस। मोनस। कैसे पता चला? मोनस इसके की जमा आखिर के में ता है।
مونس کے حاضر آخر ہے. میں الف تا آتا ہے، وہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ ایک الف حرکت کو بھی شو کر رہا ہوتا ہے نا، تو یہ الف تا آیا ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جمع مونس. اچھا اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے ماں. ماں کے آپ نے ابھی تک 3 معنی پڑھے ہیں. یہاں پر جو معنی استعمال ہو رہا ہے وہ ہے جو. باقی دونوں مجھے بتائیں. کیا سسٹر بنت عارف مائک بہت شور کر رہا ہے. سسٹر بنت عارف آپ جو ہے نا نہیں مائک جب ہوگا اپنا ہوگا اس جواب کا دیا کریں تو دیا کریں. یہ ہینڈز فری ہے تو اس کو کائنڈلی وہ ختم کر دیں کیونکہ بہت زیادہ شور ہو رہا ہے آپ کے مائک پہ نا. ماں کا ایک مطلب نہیں ہے اور ایک مطلب کیا ہے؟ ہاں اب آواز کلیئر ہے، ٹھیک ہو گیا. ماں کا کیا مطلب ہے آپ بتائیں دوبارہ سسٹر. ماں کا ایک مطلب نہیں اور ایک مطلب کیا؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. ایک مطلب کیا ہے، ایک مطلب نہیں ہے، اور ایک جو ہے. جو یہاں پہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے جب ہم لوگ فعل ماضی میں نفی کرتے ہیں تو ہم ماں استعمال کرتے ہیں، اور ماں ہم لوگوں نے کوشچن میں بھی کیا تھا ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے، دین الاسلام. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کا کوشچن ہے شیئن کی جمع کیا ہوگی. شیئن. شیئن کی جمع کیا ہوگی. سسٹر روبینہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی سسٹر روبینہ. شیئا. اچھا کوئی اور بتانا چاہے گا ہینڈ ریز کر کے شیئن کی جمع کیا ہوگی. شیئن کی جمع کیا ہوگی. اشجاع. اشیاء. ماشاء اشجاع. اشیاء. ماشاءاللہ زبردست، بہت خوب. اس کے بعد ٹھیک ہے، بینہما کے ٹکڑے کریں. جی سسٹر روبینہ کا ہی ہینڈ ریز ہے. جس کا ہینڈ ریز ہوگا میں اسے کہوں گی. جی سسٹر روبینہ بینہما کے 2 ٹکڑے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں. بینا کا مطلب درمیان اور ہما دونوں کے. دونوں کے درمیان، تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے. آسمان اور زمین کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی. جب بھی 2 کے لیے ہم لوگوں نے استعمال کرنا ہو تو ہم ہما کا لفظ استعمال کرتے ہیں. 1 کے لیے ہوں، زیادہ کے لیے ہوں، اور 2 کے لیے ہما. سبحان ربی الاعلی. اس میں بھی مجھے کوئی کوئکلی ہینڈ ریز کر کے بتا دے کہ کون سی 4 باتوں کا ذکر ہے. جی ہینڈ ریز. اچھا سسٹر روبینہ کے علاوہ کوئی اور آنسر دینا چاہے گا. سسٹر حمیرہ ہیں. جی سسٹر حمیرہ آپ دینا چاہتی ہیں آنسر. 4 کون سی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. آپ سارے پارٹیسپیٹ کریں ایکٹیولی، انشاءاللہ اچھی ریویژن ہوگی. اچھا سیدہ ہنا. چلیں بردر منظور کا ہینڈ ریز ہوا ہے. جی بردر آپ بتا دیں کون سی 4 باتوں کا جی ذکر ہوتا ہے. اس میں چار باتوں کا ذکر ہے. پاکی ہے، اپنائیت ہے، ربوبیت ہے، اور اونچائی بلندی ہے. بلندی. سب سے بلند اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ماشاءاللہ زبردست. جی بہت خوب. اگلا ہینڈ بردر خان محمد کا ریز ہے. جی بردر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ التحیات والصلوات اور والطیبات یہ کیا ہیں. جمع ہیں، واحد ہیں، مذکر ہیں، مونس ہیں، یہ کیا ہیں. بردر خان محمد. التحیات قولی عبادتیں، صلوات بدنی نہیں عبادتیں، میں پوچھ رہی ہوں الطیبات یہ واحد ہیں کہ جمع ہیں. جمع ہیں. جمع ہیں. اور مذکر جمع مذکر ہیں کہ جمع مونس ہیں. غالباً مونس. غالباً مونس. تو کیسے پتا چلا یہ مونس ہے. وہ تا والی الف تا. اور الف تے خالی تا الف نہیں، تا الف تا جمع یا ہے نا. الف تا. جی جمع میں الف تا آتا ہے اور واحد کے اندر خالی گولتا ہوتا ہے. اچھا اور ٹھیک الف ہو تا گیا. جو ہے وہ مونس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ زبردست. اچھا اب مجھے چلیں آپ نے ہینڈ ریز کیا ہو، آپ بتا دیں ایسی کوئی عبادت کا نام بتائیں جس میں تینوں عبادتیں یہ شامل ہوں. قولی بھی، بدنی بھی، مالی بھی. ایسی کسی ایک عبادت کا نام بتائیں. جی سسٹر روبینہ نے ہینڈ ریز کر لی ہے. جی بتائیں سسٹر. میرے خیال میں زکوٰۃ اور حج، اس میں مالی بھی آ جاتا ہے، قولی ایک بھی. میں نے کہا ہے ایک عبادت کا نام بتائیں. جی حج. حج کنفرم. اس میں مالی بھی ہو گیا، قولی بھی ہو گیا، اور بدنی بھی ہو گیا. جی بالکل زبردست. اس میں مالی بھی ہو گیا، ہم مال خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں. قولی ذکر بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور بدنی بھی عبادت اس کے اندر شامل ہوتی ہے کہ ہم نماز
نوافل وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں یہاں پر وبرکاتہ، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ وبرکاتہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ جی ہینڈ ریز. 3 وا چلیں ٹھیک ہو، برکاتہ چلیں ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. 3 ہے، بتا دیا ہے سسٹر نے. عباد کا واحد کیا ہوگا؟ ابد. ابد. ٹھیک ہو گیا. اس میں علینا کا ٹیبل کون کروائے گا؟ جی آپ علینا، علینا کا ٹیبل کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. علینا، السلام علینا لکھا ہوا ہے نا؟ ٹیبل کیا علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. ماشاء اللہ زبردست، بہت خوب. ٹھیک ہے، اس میں یہی ہے بس. اس کے بعد تشہد پہ آ جائیں. اس میں موسٹلی ورڈز ہم لوگ پیچھے پڑھ کے آ گئے ہیں اور اس کی پریکٹس ہو گئی ہے ہماری. پھر درود پہ آ جائیں. درود میں مجھے یہ بتائیں کہ حروف جر پڑھے تھے ہم نے، کیا ہے حروف جر، کیا ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریں، مائکس انمیوٹ اور ہینڈ ریز کر کے بتائیں حروف جر کیا ہوتا ہے. جی بردر منظور کا ہینڈ ریز ہے. کائنڈلی باقی سارے اپنے مائکس میوٹ کر لیں. جی یہ جو فیل اور اس کو ملاتے ہیں ناؤن اسم کو، حرف کو. فیل اور ٹھیک اسم کو جو ملاتا ہے لفظ، وہ اس کو حروف جر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو کیا حروف جر تبدیل ہونے سے معنی تبدیل ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. جی ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں صلی کا معنی یہاں پر رحمت بیج ہے. سورہ کوثر میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نماز وَصَلِّ کا، لِرَبِّكَ. جی نماز نماز، پر. نماز کے نماز پر. اور اس کا معنی بدلا کیوں؟ کس وجہ سے بدلا اس کا معنی؟ جی سسٹر جویریہ. اللہ کی وجہ سے. اللہ. یہاں پہ حروف جر جو حرف جر استعمال ہوا ہے وہ اللہ استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ رحمت بیج آ گیا. اور وہاں پر لی تھا، وصل لی، تو وہ لی کی وجہ سے وہاں پر جو اس کا معنی تھا صلی کا وہ تھا نماز. ٹھیک ہو گیا. آل، یہاں پر آل سے مراد کون کون ہے؟ جی سسٹر روبینہ کا آل سے ہینڈ ریز ہے. مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات. اور ہم سب اور اچھا، ان کی آل امت. سے مراد ایک منٹ سسٹر روبینہ آپ نے جواب دیا یہ؟ میں یہ کہ رسول پاک میڈم میں نے دیا، سعیدہ ہنا نے. اچھا چلیں سسٹر، آپ سسٹر روبینہ سے بھی پوچھتے ہیں وہ کیا جواب دیتی ہیں. جی سسٹر روبینہ آپ بتائیں. رسول پاک کی ازواج طاہرات، ان کی اولاد اور باقی ان کے فالوورز ہیں اتباع کرنے والے، ہم سب بھی اس میں آل میں آتے ہیں. جی، اور اہل میں صرف خاندان والے آئیں گے، آل یا میں دونوں آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور خاندان والے اور اتباع کرنے والے یعنی کہ فالوورز. اور اہل کی بات کریں گے تو اہل بیت کہتے ہیں نا ہم لوگ، اہل بیت. تو اہل بیت کا مطلب گھر والے ہوتے ہیں، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے گھر والے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آل سے مراد دونوں ہیں. کما کا مطلب جیسے آ گیا سلیتا اس میں. ٹھیک ہے، اس میں ایز سچ اور کوئی کوشچن نہیں ہے. یہاں پر درود سارا سیم ہے آلموسٹ، اور اس میں صرف ایک نیو ورڈ آیا ہے باریک، اس کا مطلب ہے برکت بھیج. باقی سارا سیم ہے، ایز سچ کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے. باقی آپ لوگ بس اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ جب اسم فعل اور حرف والے آپ کو MCQs آتے ہیں اس میں ذرا دھیان رکھیے گا کہ کون سا فعل اور حرف اور اسم ہے، اور باقی ٹکڑے جب کرنے ہوں تو اس کے اندر ذرا آپ ابھی آپ نے ریویژن کلاس میں بہت اچھے ٹکڑے کیے ہیں، کوئز میں بھی اسی طرح کیجیے گا. اچھا جی، اس دعا میں مجھے یہ بتائیں یہ جو حسنتن ہے، آخرتن ہے، آخرتی ہے،
یہ کیا ہے؟ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے؟ کون کون سے پوچھے آپ نے؟ حسناتن اور آخرہ. جی سسٹر جویریہ. اسم اسم ہے. اسم ہے، ٹھیک ہو گیا. جی بردر منظور آپ بتا دیں یہ مذکر میں ہے مونس ہیں کیا ہیں؟ یہ مونس ہے. کیسے پتا چلا؟ ان میں آخر میں تا آتا ہے. ان میں آخر میں گولتا آ گیا تو اس سے ہمیں پتا چل گیا جی یہ مونس ہے. باقی جی. نہ کے ٹکڑے کریں بردر منظور آپ ہی کر دیں. واقعہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ اس کے 3 ٹکڑے ہیں. جی ماشاءاللہ اس کے 3 ٹکڑے ہیں، وا وا کی اور کی نا. ماشاءاللہ وا زبردست. اور کی اور نا 3 ٹکڑے ہیں. اور جی وا اور کی بچا اور نا ہمیں. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں یہاں پہ النار لکھا ہوا ہے تو یہ اسم، لیکن چلے میں ہی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ہم نے پہچان کے لیے جیسے گولتا پہچان رکھا ہوا ہے کہ جب بھی گولتا آئے گا تو وہ اسم مونس ہوگا. تو لیکن بعض جگہ پہ ایسے اسم بھی آتے ہیں، اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس کے روانگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مونس ہے کہ مذکر ہے. تو یہاں پہ جو قرآن مجید میں آگ جب بھی النار کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ مونس کے صیغے میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کہیں پہ آپ کو اسم مونس اسم فعل اور حرف میں وہ ڈفرنس آ جائے، وہ ایم سی کیوز آ جائے تو اس میں النار لکھا ہو تو وہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں یہ ایز اے مونس کا صیغہ یوز ہوتا ہے. نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. آئینی میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ آئینی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. دو جی 2 ٹکڑے. ٹکڑے ہیں، آئین اور نی، یعنی کہ مدد فرما اور میری. باقی سارے الفاظ الحمدللہ آپ کو آتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو ہم آگے چلتے ہیں سورہ اخلاص پہ. سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ توحید کے وحدانیت. ٹھیک ہے، وحدانیت توحید. وحدانیت اللہ کے ایک ہونے کے. 1 منٹ ہے میں خلاصہ نکال لوں، یہاں پہ لکھا نہیں لکھا، چلیں 1 منٹ. یہ آگے سورہ اخلاص. اچھا اس میں اب مجھے یہ بتائیں آہد کا کیا مطلب ہے؟ ایک. اکیلا. واحد ایک. ایک. وہ اکیلا. ٹھیک ہو کوئی گیا، اکیلا. مطلب اکیلا. آہد کا مطلب اکیلا ہے. یہاں پر آہد کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اکیلا. یہاں پہ ایک ہے. ہاں یکتا ایک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد ہم یہاں پہ اچھا یہ سر نے بتایا تھا کہ پہلے جو احد آ رہا نا وہ تو ایک ہے اکیلا اور آخر میں کوئی، یہ ایسا ہی تھا نا؟ جی بالکل ایسے ہی تھا. آہد کے 2 مطلب ہے یہاں پر. پہلے جی والا جو آہد آ رہا ہے وہ اکیلا ہے. جی سسٹر روبینہ نے بالکل ٹھیک بتایا. اور اینڈ کے اوپر جو ہے وہ کوئی کے معنی میں آ رہا ہے. سمد کا کیا مطلب ہے؟ السمد. بے نیاز. بے نیاز ہے. بے نیاز ہے. اچھا یلد اور یولد کا کنسپٹ پڑھا تھا ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس میں، کسی کو یاد ہے؟ جی سسٹر روبینہ کا ہینڈ ریز ہے. جی وہ یہی تھا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی کسی نے اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا ہے. اس طرح سے تھا ایکٹیو اور پیسیو. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں زندگی میں لائیں. یہ احادیث تھی کہ مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. ہم کو کسی کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب ہم سورہ اخلاص کے ذریعے دے سکتے ہیں. یلد یولد، اس نے جنا اور وہ جنا گیا. ٹھیک ہے، پیسیو وائس ایکٹیو وائس، یہ کنسپٹ ہے اس کے اندر. کیونکہ یولد میں ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا آپ کو کہ سبجیکٹ کون ہے، تو اس وجہ سے یہ یولد ہے. لم کا کنسپٹ ہم لوگوں نے پڑھا تھا. اچھا 1 منٹ یہ جلدی آ گیا. آپ میں سے کون بتائے گا لم کا کنسپٹ کیا تھا؟ لم کا کیا کنسپٹ تھا؟ ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. نہیں، لم آنے سے تبدیلی کیا آتی ہے؟
लम की वजह से क्या चेंजिंग्स होती है? नहीं तो उसका मतलब है ही है। लम का ये था कि जब मजारे पर माजी दाखिल हो तो मजारे का मायनी म- माजी में हो जाता है। माजी होता लम, है सही। लम याद आया? मेरे ख्याल से आ गया होगा अब तो सबको। भूल गया था, भूल चलें, गया जब था। भी देखें यलिद, वो जनेगा, ये मजारा था, लेकिन लम लगने की वजह से उसका मायनी माजी में बदल गया, उसने नहीं जना। ठीक हो गया? ये डिफरेंस है कि आपने याद रखना है लम का कॉन्सेप्ट। इसके बाद खत्म। यानी इसका मतलब है कि जहाँ पे लम आ जाएगा तो वो हम्म। उसका माजी में चला जाएगा। जब देखें वो लफ्ज तो वैसे ही लिखा जाएगा, यानी कि यलिद यलिद ही की तरह लिखा जाएगा, उसके मायनी में तब्दीली आएगी। ये है फेले मदाराई, ठीक है, लेकिन इसका मायनी फेले माजी बन जाएगा, फेले माजी वाला, जब लम लग जाएगा। ठीक है, जज़ाक। बारकल्लाह फीक। ठीक हो गया। चले, हमारी मैंने रिवीजन सिर्फ आपको कुरान क्लास की करवानी थी, तो हम दुआ करते हैं एंड पे कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह सिस्टर। बारकल्लाह फी भाई, बारकल्लाह फी। तो भैया अस्सलाम वालेकुम, रिकॉर्डिंग आप करेंगे कि मैंने करनी है? वालेकुम सलाम जी सिस्टर, रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है मैंने, आप बस स्टार्ट कर दें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा व नमाज के जरिए में आज हम सबक नंबर 1 से सबक नंबर 11 की ग्रामर की रिवीजन करेंगे आपकी मीट को इससे पहले। तो ग्रामर या कवायद में हम कैसे सीखते हैं? हम टोटल फिजिकल इंटरेक्शन या टीपीआई के जरिए। तो सब लोग एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ दोहराइए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। हमारा सबसे पहला टेबल जो हमने सीखा था, ये ज़मायर हैं और ये इस्म हैं, ठीक है? और ये वो ज़मायर हैं जो अलहदा से आ जाते हैं, जुड़ कर नहीं आते, वो अलहदा हम टुकड़े पढ़ेंगे। जी हैंड रेस कीजिए, कौन रिवाइज कराएगा? जी सैयदा ही ना कराइए बेटा। हु वो, हुम वो सब, अंता आप, अना में, अंतुम आप सब, नहनो हम सब। शाबाश। और ये टुकड़े कुरान में तकरीबन 1300 बार आए हैं। अरबी बड़ी दिलचस्प जबान है। अगर हम वाव का इजाफा कर लेते हैं किसी लफ्ज के साथ तो उसके तर्जमे में और का इजाफा हो जाएगा, ठीक है? अगर फा ऐड करेंगे तो पस का इजाफा उसके तर्जमे में आ जाएगा। आ और आ का मतलब है क्या? जी इनके मानी दोहरा दीजिए। जबरिया आप दोहराइए, वाव का क्या मतलब है? और जी शाबाश। फा आ क्या, तो ये आपने याद रखना है क्योंकि आगे बोलचाल में ये आ जाते हैं। अब देखें, जैसे अभी हम सिस्टर ने हमें करवाया हुआ, तो हुआ से पहले फा लगा दिया तो फा हुआ, इसी तरह हुम के साथ लग सकता है, तो ये हम ऐड कर सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जो है वो हमारा टेबल में इसी तरह से फा भी आप लगा सकते हैं, वाव भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो उसी तरह से उसका तर्जुमा हो जाएगा। अब हम
اسم کی بات کرتے ہیں. خاص اسم ہو سکتا ہے اور عام اسم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کتابن, یہ خاص اسم ہے یا عام اسم ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائیں. عام اسم. یہ عام ہے. ہاں. اور اسم کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس پہ تنوین ہے. شاباش شاباش. اور اگر خاص اسم بنائیں گے تو کیا کیا کریں گے؟ الکتاب. ویری شروع میں ال گڈ. لگ جائے گا تو الکتاب. بو اور تنوین جو ہے وہ نہیں رہے گی. شاباش, آپ لوگوں نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو خاص جی. کرنے کے لیے ہم ال لگا لیتے ہیں, جیسے ہم انگلش میں دا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے سسٹر نے ہمیں بتایا کہ پھر الکتابو ہو جائے گا, ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی. یہ پکا رول ہے, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ال کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں آتی. اب مذکر اسم جو ہیں ان کی ہم جمع کیسے بناتے ہیں؟ جمع بنانے کا ایک طریقہ اور بھی ہے, وہ بعد میں سیکھیں گے. وہ یہ ہے کہ ہم اس کے شروع آخر میں واو نون یا کا اضافہ کر سکتے ہیں یا یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کہاں واو نون لگائیں گے اور کہاں یا نون لگائیں گے؟ بہت آسان ہے. اگر دو پیش والی تنوین ہوگی تو واو لگے گا. ٹھیک ہے, اور اگر دو زبر یا دو زیر والی ہوگی تو پھر یا نون لگتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کروائیے ریوائز. ہاتھ کھڑے کرے نا بیٹا, جلدی جلدی. جی روبینہ مسعود کروائیے. شاباش. مسلمون, اگر تو ہم اس کو نہیں ان کو پڑھ کے ریوائز کرائیں. پڑھے, آپ پڑھیں. مسلمون کی جمع مسلمون, مسلمون, مسلمان مسلمن کی جمع مسلمین, مسلمین کی جمع مسلمین. مسلمین. تو ان دونوں کی جمع یہ سیم ہے, مسلمین. یا نون والی ہے, چاہے دو زبر ہوں چاہے دو زیر ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے اینڈ میں کوئی تنوین نہیں رہی جمع کے بعد. ٹھیک ہو گئی بات, یاد رکھنا ہے. کیونکہ پھر ایک اور بات, اگر آپ کے کوئز میں آپشن آ جاتی ہے اور یہاں کچھ نہیں لکھا ہوا, کوئی سی بھی تنوین نہیں ڈلی ہوئی مسلم پہ, اور اس میں آپشنز ہیں, ایک مسلمون کی ہے, ایک مسلمین کی ہے, ایک اے پلس بی کی ہے, کون سی صحیح ہوگی؟ اوپر تنوین نہیں ڈلی ہوئی, پھر کون سی پہ؟ اے پلس بی. شاباش. وہ تو اگر کوئی تنوین نہ ہو تو پھر آپ نے اس طرح سے کرنا چاہیے. شاباش, آپ کو بالکل اس بات کی سمجھ. سوری اب مجھے سمجھ آئی. بیٹا بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایم سی کیو آ جاتا ہے, اس میں تنوین نہیں لکھی ہوئی ڈلی ہوئی اوپر, اور کہیں کہ اس کی جمع بتائیں, تو یہ مسلمون بھی ہو سکتا ہے, مسلمین بھی, اگر تنوین نہ لکھی ہو. اگر دو پیش والی ہے پھر تو مسلمون آپ کر لیں گے, اور دو زبر یا دو زیر والی ہوگی تو مسلمین کر لیں گے, کیونکہ بعض دفعہ ایسے سوال آ جاتا ہے. اب اسم کی نشانیاں آپ کو پتہ ہی ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ شروع میں ال ہوتا ہے, پھر آپ نے بتایا کہ تنوین ہوتی ہے, اور جمع میں ہم نے دیکھ لیا واو نون یا نون. اگر ہم مسلمون کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں, وہ المسلمون بن جائے گا. تو جب جمع بنائیں گے تو اس میں بھی ال آئے گا شروع میں. باقی اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے ابھی کیا. اگر ال لگا ہوگا شروع, یہاں تو ال نہیں ہم نے لگایا نا, پچھلی سلائیڈ میں ال نہیں لگا ہوا تھا نا, لیکن اگر یہاں پہ المسلمون ہوتا تو پھر المسلمون بن جاتا. المسلم من تو نہیں ہوگا, المسلمان ہی ہوگا نا, تو یہاں بھی المسلمین ہو جائے گا. تو ال کے ساتھ سنگل حرکت آتی ہے. اور تو یہ بھی کوئکلی کروا دیں جی. حفظہ آپ کروائیں گی؟ جی یہاں سے کروا دینا, المسلم المسلمون, یہ والا ٹیبل. المسلم, المسلمون, المسلمہ, المسلمین, المسلم, المسلمین, المسلمی المسلمین. ٹھیک ہے, وہ ڈبل کی بجائے سنگل ہو گئی ہے. لیکن جب ڈبل بھی ہوتی ہے تو بھی تنوین بھی ہوتی ہے, تو اس کے جمع میں تنوین نہیں آ رہی ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مؤنث میں پھر تنوین آئے گی, وہ آپ نے یاد رکھنا. اب وہ جو پہلے ہم نے ہوا ہم کیا تھا وہ ڈیٹیچ ضمائر ہیں, وہ علیحدہ سے بھی آ جاتے ہیں, لیکن یہ سب یہ ٹکڑے ہیں, یہ جڑ کر آتے ہیں. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. جی اس کو کروائیے ریوائز. کوئکلی آپ ہاتھ کھڑے کریں. جی جویریہ کروائیے بیٹا. شاباش. ہم کا, یہ کم نہ. کم نہ, اس کا, ان سب کا, اس میں پھر کا والی سے. اب ہم اس کو مختلف اسما کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. جی اگر ربو کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ جی ایمن فاطمہ آپ کروائیے.
रब्बुहु ट्रांसलेशन के साथ। रब्बुहु उसका रब करवाइए। आपका अनम्यूट अगर नहीं हो रहा तो सईदा हिना आप करवा दीजिए। रब्बुहु रब्बु उसका, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। शाबाश। अब अभी तक हम मुजक्कर की बात कर रहे थे। मुजक्कर के लिए हमने कहा हुआ, वो गायब का सीगा, वो जो उधर है वो मर्द। और अगर मैं इस हाथ से इशारा करूंगी तो इसका क्या मतलब होगा? एक इंग्लिश है इधर, वो एक औरत। और इसका हम अरबी में क्या कहते हैं? हिया, हुआ हिया, हुआ हिया। ठीक है, कि आप सबको पता है। अब मुजक्कर के साथ अगर हुआ लगेगा तो मुन्नस के साथ हिया लगता है। और मुन्नस मुस्लिमुन से मुन्नस कैसे बनेगा? इसके आगे गोलता लगा देंगे और तनवीन जो है वो गोलता पे चली जाती है। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमतुन। जी इसको कौन करवाएगा? जी करवाइए ईमान फातिमा। हुवा मुस्लिमुन हिया मुस्लिमतुन, हुवा मुअमिनुन हिया मुअमिनतुन, हुवा सालिहुन हिया सालिहतुन, हुवा साबिरुन हिया साबिरतुन, हुवा शाबाश, शाकिरुन हिया शाकिरतुन। शाकिरान। ठीक है, तो एक तो हमारा हाथ जो है हमने लेफ्ट यूज करना है और इसके एंड में गोलता आ जाती है। तो जर्नली जो गोलता वाले अल्फाज होते हैं वो मुअन्नस होते हैं जर्नली, क्योंकि कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। जैसे आलिहतुन आता है तो वो मुअन्नस नहीं है, वो इलाहुन की जमा है। अब कि जब हम किसी सहाबी का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हु था तो यहाँ क्या लगाएंगे? हा लगाएंगे। अगर किसी सहाबिया का या उम्महातुल मोमिनीन का नाम लेते हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो हु की जगह हा लगेगा, ये याद रखें। ठीक है, ये भी अटैच ज़मायर हैं, और ज़मायर जो होते हैं ये इस्म होते हैं, ये याद रखें। जी इसको कौन करवाएगा? ये वाला टेबल करवाइए। मेल के लिए मुज़क्कर क्या होगा? रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब। जी करवाइए। जी जवेरिया आप करवाएं। रब्बुहु दीनुहु किताबुहु रसूलुहु। नहीं बेटा, साथ साथ ये भी करवाइए और तर्जमा बतवाइए। या मैं इशारा करती हूँ ना, साथ ही फीमेल का कराओ। रब्बुहु रब्बुहा। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब। शाबाश। दीनुहु उस मर्द का दीन, दीनुहा उस औरत का दीन। किताबुहु उस मर्द का किताब, किताबुहा उस औरत की किताब। रसूलुहु उस मर्द का रसूल, रसूलहा उस औरत का रसूल। शाबाश। इस्मुहु उस मर्द का नाम, इस्मुहा उस औरत का नाम। ठीक है, तो हु की जगह हम हा लगाएंगे तो मुअन्नस की जगह, और इशारा जो है हम उल्टे हाथ से करेंगे। अब आगे जमा की बात। मुस्लिमातुन में क्या करेंगे कि गोलता को हटा के अलिफ ता लगा देंगे और तनवीन उस पे उधर चली जाती है। दो पेश वाला था ना मुस्लिमातुन, तो इसकी जमा होगी मुस्लिमातुन। जी ये करवाइए। जी मंजूर भाई आप करवाएं। मुसलमातुन मुसलमातुन, मोमिनातुन सॉरी, मोमिनातुन, सालिहातुन सालिहातन, तुन, काफिरातुन काफिरातुन, शाबाश। मुशरिकातुन मुशरिकातुन। कातुन। शाबाश। ये देखे ना उन्होंने सही प्रोनाउंसिएट किया है। ये जबर का और अलिफ का आपने ख्याल रखना है ताकि आपको वाहिद और जमा का पता चल सके। तो ये देखें इसमें तनवीन आई है, मुजक्कर के जमा में तनवीन नहीं आती। अब अगर ये दो जेर मुस्लिमातन हो या मुस्लिमातीन होगा तो क्या होगा? तो दोनों सूरतों में दो जेर आना है, दो जबर बिल्कुल नहीं आता, ये याद रखिए। ठीक है, मुस्लिमातन और मुस्लिमातीन दोनों की जमा मुस्लिमातिन। जी इसको कौन करवाएगा? जी ईमान फातिमा बेटा करवाइए। मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, मुस्लिमतन मुस्लिमातिन, मुस्लिमतिन मुस्लिमातिन, मुअमिनतुन मुअमिनातुन, मुअमिनतन मुअमिनातिन, मुअमिनतिन मुअमिनातिन, सालिहतुन सालिहातुन, सालिहतन सालिहा। सालिहातिन, सालिहतिन सालिहातिन। तो अब ये याद रखेंगे कि चाहे दो जबर हो या दो जेर हो, क्या लगाना है? दो जेर ही लगानी है। और पेश में तो पेश ही लगेगा, दो पेश वाले में। ठीक है, अलिफ
गोल ता का हटाया, अलिफ ता का इजाफा किया, दो पेश के ऊपर वही दो पेश वाली तनवीन लगा दी। अगर दो जेर और दो जबर हैं तो दोनों में दो जेर लगेगी, ठीक है। यहाँ तनवीन आ रही है, मुजक्कर में तनवीन नहीं आती, वहां सिंगल हरकत आती है। अब हम आ जाते हैं हरूफ पे। इसम और फेल के अलावा हर चीज जो है वो हरूफ कहलाती है। अब हम 7 हरूफ जर आपको बताएंगे जिनमें ली, मिन और अन है, और हम इनको ये जो इन टुकड़ों के साथ जुड़ के जो हम ये ज़माइर मुतस्सिला पढ़े हैं, अभी हमें सिस्टर ने करवाए थे, तो इनके साथ मिलकर ये 5000 बार आए हैं, ठीक है। तो अब कौन इसका टेबल करवाएगा? पहले ये बताइए कि इनको आप याद कैसे रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? ली को कैसे याद रखते हैं? अनम्यूट करके बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि मिन आउज़ु बिल्लाहि मिनश औज़ु शैतान बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अन को कैसे याद रज़ी रखें? अल्लाह ताला अन्हु। शाबाश जी। अब ये इनका टेबल आ गया, हम इनको जमाइज के साथ जोड़ेंगे। इसको कौन करवाएगा जी? ईमान जी। सैयदा हिना आप करवाइए, फिर साजदा आपसे करवाते हैं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लाना हमारे लिए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिनी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिना हमसे। मिन्ना अनहु उस शाद तशदीद है मिन्ना ना बेटा, मिन्नी जी, मिन्ना। मिन्ना शाबाश हमसे। जी। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। हमसे, ठीक है। कितना अच्छा सिस्टर ने करवा दिया। तो ये हमने उनको इन हरूफ को उससे इसके साथ जोड़े। इसी तरह से बी हरफे जा रहा है, तो इसको हम साथ जोड़ेंगे तो कैसे? जी साजदा आप करवाइए, साजदा जाहिर। इसको हम बिस्मिल्लाह से बिही याद रखते उससे हैं। जी, बिहिम बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बिही मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना बिना हमसे। बिना बी 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 बस कहना है, ये दोबारा अलहदा से उसमें हरकत नहीं आती। इसी तरह से फी, और फी को हम कैसे रखते हैं? फी सबीलिल्लाह। जी ये कौन सबीलिल्लाह। करवाएगा? जी सैयदा हिना आप करवाइए। फी ही फीही इसमें उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फी मुझ में, फिया, फीकुम आप नहीं या नहीं बेटा, फिया 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 मुझ तशदीद। में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। औरत में, शाबाश। अब ये पूरा टेबल कौन करवाएगा? जी मंजूर भाई कराइए। बिही जी करवाइए। बिही आपका बहुत शोर आ रहा है। हुमैरा ये आप करवा दीजिए। आवाज आवाज आपकी समझ नहीं आ रही, माइक में थोड़ा सा शोर है, दोबारा बाद में करवा लीजिएगा। जी जवेरिया आप करवाइए। बिही उससे, बिही बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम नहीं, आप अलैया का क्या मतलब होना चाहिए? फिया का अलैया क्या मतलब? हाँ मुझसे, मुझ में आ रहा है ना मुझसे, ये। मुझसे, हाँ तो अलैया, हाँ मुझ मुझ पर, पर, मुझ पर, मुझ पर, शाबाश। अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ, हम सब अलैना पर, हम हम सब सब पर। पर। देखें आप खुद से भी देखें, ये जान के डॉज करने के लिए भी लिख देते हैं कि ताकि आपको रिकग्नाइज कर लेते हैं कि नहीं, अब आपको याद रहेगा, ठीक है। ये जो है ये इसका ये इशारा है, मुझ के लिए, ठीक है, मेरे लिए। अब इसके बाद 3 और हरूफ हैं जिसमें इला जो है ये तो हरूफ जर है, लेकिन मा और इंदा जो है ये इसमें जमा है, ये इसम है, ये याद रखना, ये भी आपके एमसीक्यूज में आ जाता है। ये हरूफ नहीं है लेकिन ये हरूफ की तरह इस्तेमाल होते हैं, इसे हम ये आपको यहाँ बता रहे हैं। तो इलाह इन्ना लिल्लाहि व इलैहि राजिऊन से याद रखेंगे। मा इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, इंदा कम रियालन इंदा का, कि कितने रियाल हैं आपके पास। तो इसी तरह से इनको हम जोड़ेंगे। तो ये अब टेबल कौन करवाएगा? जी हुमैरा आप ये बड़ा टेबल कराइए, शाबाश।
इलैहि मा- उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आप की तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ, माहुम शाबाश, के साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हम सब हमारे साथ, शाबाश, इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास। वेरी गुड। देखें तो ये हमने देखा कि 7 हरूफ जर और जो 2 हैं ये हरूफ जर नहीं है, माँ और इंदा ये इस्म ज़मा है। ठीक है, स्लाइड के ऊपर लिखा है ये हरूफ हैं लेकिन हरूफ जर नहीं है। एक्चुअली ये इस्म है, इस्तेमाल इनका हरूफ की तरह होता है। ठीक है, लेकिन ये जो 7 हैं ये हरूफ जर हैं। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ जाता है। फिर ये जो हरूफ जर हैं इनमें चंद बातें हैं, क्विकली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हर जबान के हरफ जर अलग-अलग से होता है। अरबी में कभी हरफ जर होता है और दूसरी जबान में नहीं होता, कभी अरबी में नहीं होता तो दूसरी जबान में होता है, और हरफ जर अगर बदल लें तो मानी बदल जाते हैं। क्या मिसाल इसकी आपको पता है? ये लकड़ी से हमारा इसको छोड़ दें। हरफ जर बदलने से मानी तब्दील होते हैं। ये आपको क्या मिसाल इसकी बताई हुई है? फसल्ली रब्बिका का क्या मतलब है? नमाज पढ़ अपने रब के लिए। सल्ली अला का मतलब है रहमत भेज। सल्ली तो वही दोनों जगह है ना, लेकिन चूंकि यहाँ अला आ गया तो ये रहमत भेज। दुरूद शरीफ में हम पढ़ते हैं ना, ये याद रखिएगा कि ये मानी इसलिए चेंज हो जाते हैं जब हरूफ जर बदल जाए। अब हर जबान में जैसे हम कहते हैं ये वो, इसी तरह अरबी में भी कुछ हरूफ इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी इसमें इशारा है, ये भी इसमें याद रखें। इनका इशारा हम 45 डिग्रीज पे करते हैं, ना इधर 90 डिग्री पे ना सामने, दरमियान में करते हैं। हाजा ये, हाओलाए ये सब, जाले का वो, उलाए का वो सब, और फीमेल के लिए करेंगे हाजे ही, ये मुन्नस, हाओलाए ये सब जमा सेम है, तिल का वो और उलाए का। तो जमा जो है सेम ही रहती हैं, सिर्फ हाजा की जगह हाजे ही और जालेका की जगह तिलका, जालेका की जगह तिलका और हाजा की जगह हाजे ही। तो टोटल 6 अल्फाज हैं जो हमने याद करने हैं। जी साजदा, आपने हुमैरा आप करवाइए, जल्दी से करवा दें, मतलब के साथ करवाइए। हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका शाबाश, उलाई का वो सब, हाजी वो औरत, ये मुअन्नस, ये मुअन्नस औरत, और तिल का वो मुअन्नस। औरत। और जमा में वहां भी हम हाओलाए और हाजे ही और हाओलाई। अब याद रखें वो के वाले जितने भी है ना, जाले का, तिल का, उलाए का, इन सब में काफ आता है एंड में, और जो ये वाले हैं उनमें काफ नहीं आता। ठीक है, ये एक छोटी सी टिप है ताकि ये वो में हमें गलती ना पड़े। अब हम आ गए फेल पे। जैसे कि सबको हमें पता है कि अरबी अक्सर जो अफाल हैं वो 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा ऐन लाम, फाताहा, फाताहा, फाला, नासारा, दाराबा। तो फेल माजी अभी तक हमने पढ़ा है, और माजी फेल का क्या मतलब है? उसको जो हो गया, गुजर गया। ठीक है, इसको हम परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो इसमें हम पहला सेट फाला उसने किया, फाताहा उसने खोला, जाला उन सब उसने बनाया। अब इसके मुख्तलिफ जो है हालतें कह लें या इसके मुख्तलिफ सीगे। जी हुमैरा करवाइए। फाला उसने किया, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फाल तुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। शाबाश। और कहाँ तब्दीली आ रही है हुमैरा? शुरू में आ रही है या एंड में आ रही है? एंड में आ रही है। शाबाश, एंड में आ रही है। जैसे हम कहते हैं टेल पे चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि ये सब एंड में तब्दीली आ रही है। तो इसी तरह से फाताहा का कौन करवाएगा? जी हाँ, जी हिफ्सा आप करवाइए। शाबाश। फाताहा उसने खोला, फतह उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतु मैंने खोला, फताहतुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। फतहना ना थोड़ा सा फताहना लंबा अलिफ है ना, फिर तो फतह, फिर कैसे हमें फर्क पता चलेगा? फतहना थोड़ा सा लंबा करना है। ठीक है, शाबाश। अब उसी तरह से ये बना है कि अब जाला का कौन करवाएगा टेबल? जी सैयदा हिना आप करवाइए। जाला जाला, उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जअलता आपने बनाया, जअलतू मैंने बनाया,
جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. شاباش. اسی طرح اس کا اب دوسرا سیٹ آ جاتا ہے، اس میں ناصرہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی پیٹرن پہ خلقہ عبدا ذکرہ. خلقہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا، عبدا کا مطلب ہے اس نے عبادت کی، اور ذکرہ کا مطلب ہے اس نے یاد کیا. اب اس میں کوئی چینج آپ کو لگ رہی ہے؟ ناصرہ سے ناصرو کیا چینج ہے؟ فعلا فعلو ہم نے کیا، کوئی اس میں آپ کو چینج نہیں نظر آ رہی، اسی پیٹرن پہ یہی چل رہا ہے. چلیے کروائیے اس کو بھی. جی ساجدہ زاہد آپ کروائیے. ناصرہ، ناصرہ اس نے مدد کی، جی کروائیں. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. شاباش. جی ساجدہ آپ خلقہ کا کروائیے. اس نے پیدا کیا. ایمان آپ کروا لیں، ان کا شاید انمیوٹ نہیں ہو رہا. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، سب نے پیدا. چلے آپ کروا لیں. خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا ہم کیا. سب نے پیدا. اب اسی طرح سے ہی ذکرہ. جی ایمان آپ کروائیے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو اس نے ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. یاد کیا بھی اس کا مطلب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یاد. اسی طرح سے عبادہ کا. جی زاہدہ آپ کروائیں گی. جی جی کروائیے. عبادہ اس نے عبادت کی. اس نے عبادت کی، عبادو ان سب نے عبادت کی، عبادت تو آپ نہیں بیٹا، ابتا آئے گا نا پہلے. ابتا، ابتا دال نہیں، یہ ڈائریکٹ آپ تشدید عبادت آپ نے ابتا. عبادت کی، عبادت تو میں نے عبادت کی، تم آپ سب نے عبادت کی، عبادنا ہم سب نے عبادت کی. بدنا ہم سب نے عبادت کی. شاباش. جی اب تیسرا سیٹ اور چوتھا سیٹ. تیسرا میں صرف درابا ایک ہی فعل آپ کو کروایا ہے، اور چوتھے سیٹ میں سامعہ. اس میں کوئی فرق لگتا ہے آپ کو درابا اور سامعہ میں؟ ہمیرا اس میں کوئی فرق ہے؟ اس میں صرف زبر ہے، اس میں زیر اس بھی میں ہے. زیر ہے. شاباش. اس کے ماضی میں ہی چینج ہے. آگے یہ باب جو علیحدہ علیحدہ سیٹ ہم نے بنائے ہیں، ان کے مدارے میں آگے چینجز آئیں گی، لیکن سامعہ میں ماضی میں ہی تبدیلی آ گئی ہے. جی اب کوئی اور نئے لوگ کروانا چاہیں گے؟ ہمارا آپ نے کروانا ہے. چلیے آپ دارابا کا کروائیے. دارابا اس نے مارا. اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. شاباش. جی جویریہ آپ سامعہ کا کروائیے. سمعہ اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. ہم سب نے سنا. شاباش. عالمہ کا کون کروائے گا؟ اور لوگ ہاتھ کھڑا کریں. روبینہ کوثر آپ کروائیے. عالمہ اس نے جانا، عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. جی فرخندہ اب عاملہ کا آپ کروائیے. فرخندہ جبین. جی عاملہ اس نے عمل کیا. عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملتا آپ نے عمل کیا، عامل تم میں نے عمل کیا، عامل تم آپ سب نے عمل کیا، عامل ہم سب نے عمل کیا. ہم سب نے. شاباش. تو الحمدللہ اب اس کے ساتھ ہی ہماری ریویژن ختم ہوتی ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ گڈ لک فار یور کوئز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سسٹر، بہت اچھی آپ نے ریویژن کروا دی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یو آر ویلکم.